یہ بغداد تھا، دنیا کا سب سے روشن شہر، علم، فلسفہ، طب اور حکمت کا مرکز۔ لیکن اسی روشنی کے پیچھے ایک سایہ بڑھ رہا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں کتابیں کرنسی سے زیادہ قیمتی تھیں، جہاں راتیں چراغ سے نہیں علم سے روشن ہوتی۔ لیکن خلافت کے اندر طاقت کی لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وزراء، امراء اور جرنیل ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ شہر دھڑوں میں بٹ گیا۔ ترک، عرب، دیلمی اور مذہبی گروہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ ایک معمولی جھگڑا ایک بڑی آگ بن گیا۔ محلے محلے میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ خلیفہ المستعصم کمزور، مشیر بدعنوان اور فوج منتشر، اور جب شہر اپنی ہی خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا، دور شمال سے ایک خوفناک خبر پہنچی، ہلاکو خان آ رہا ہے۔ چند ہفتوں میں منگولوں نے بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اندر خانہ جنگی نے فوج کو برباد کر دیا تھا۔ سپاہی لڑنے کے بجائے آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ 7 فروری 1258، وہ دن جس نے بغداد کی تقدیر بدل دی۔ بغداد کی فصیلیں ایک ایک کر کے گرنے لگی، پورا شہر چیخ اٹھا۔ وہ علم جس نے دنیا کو روشن کیا تھا اب دجلہ کے اندر جل رہا تھا۔ خلیفہ المستعصم کو گرفتار کر لیا گیا اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ وہیں لکھ دیا گیا۔ 7 لاکھ سے زیادہ جانیں چند دن میں مٹ گئی۔ بغداد اب روشنی نہیں، راکھ تھا۔ کہتے ہیں دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا کیونکہ لاکھوں کتابیں بہہ رہی تھی۔ یہ شکست منگولوں نے نہیں دی، یہ شہر اپنی ہی خانہ جنگی سے ہارا تھا۔ خلیفہ کے محل میں ہر شخص خوفزدہ تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کل سورج کس نئے علمے کے ساتھ طلوع ہوگا۔ گلیوں میں لوگ کھانے کو ترس رہے تھے، بازار سنسان تھے اور ہر طرف سوال تھا، کیا ہمیں کوئی بچائے گا؟ عباسی فوج کا ہر حصہ کسی نہ کسی دھڑے کے ماتحت تھا، کوئی کسی کے حکم میں نہیں، سب اپنی ڈفلی اپنے راگ۔ تاریخ کہتی ہے کہ وزیر ابن القمی نے فوج کی تعداد کم کرائی، لیکن اصل کہانی کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ گھٹن زدہ محل میں ہر دروازے کے پیچھے سازش چھپی تھی، کوئی سچ نہیں جانتا تھا۔ کچھ روایات کہتی ہے کہ منگول سفیر کو بغداد میں قتل کیا گیا اور یہی چنگاری ایک طوفان بن گئی۔ ہلاکو خان نے بدلے کی آگ میں اپنی فوجیں تیار کی، ہزاروں گھڑ سوار، ہزاروں تیر انداز۔ ہلاکو خان کے ساتھ چینی انجینئر بھی آئے جو ایسی جنگی مشینیں لائے جو بغداد نے کبھی نہ دیکھے۔ فصیلوں پر بیٹھے محافظ دور آتے گرد کے بادلوں کو خوف سے دیکھ رہے تھے۔ ایک آخری سفارتی کوشش ہوئی، لیکن ہلاکو خان کا جواب سخت تھا، سر جھکا دو ورنہ بغداد تباہ ہو جائے گا۔ گھیراؤ بڑھنے کے ساتھ اناج ختم ہو گیا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ منگولوں نے ہر طرف خندقیں کھود کر بغداد کو مکمل کاٹ دیا۔ کوئی اندر نہیں، کوئی باہر نہیں۔ کچھ دنوں میں شہر میں امید کے چراغ بجھنے لگے، اب صرف خاموشی بچی تھی۔ پھر آگ برسانے والی مشینوں نے اپنا کھیل شروع کیا، آگ، گرمی اور چیخے۔ صرف ایک رات میں بغداد کا آدھا شہر زمین بوس ہو گیا۔ خوف سے کانپتے ہوئے لوگ گھروں سے نکل کر چھپنے کی تلاش میں تھے۔ پھر وہ گھڑ سوار آئے جن کے قدموں نے ریاستوں کو مٹا دیا تھا۔ لوگ مسجدوں میں پناہ لے رہے تھے، مگر وہاں بھی موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ چند بہادر سپاہیوں نے آخری مزاحمت کی، مگر وہ بھی وقت کے سامنے ٹک نہ سکے۔ وہ علم جو صدیوں میں جمع ہوا تھا چند گھڑیوں میں راکھ بن گیا۔ اجلا پر بنے تاریخی پل ٹوٹتے گئے، شہر کا رابطہ شہر سے کٹ گیا۔ کہتے ہیں خلیفہ نے رحم کی درخواست کی، مگر اس جنگ میں رحم کسی کے نصیب میں نہ تھا۔ خلیفہ المستعصم کا انجام عبرتناک تھا، خلافت بھی گئی، دولت بھی، شہر بھی۔ ہزاروں منگول سپاہی بغداد کے ہر کوچے میں پھیل گئے۔ دجلہ کے پانی پر تیرتی کتابیں ایک تہذیب کے مرثیے کی طرح تھی۔ پورا شہر ماتم میں ڈوب گیا،
चीखों की आवाजें आसमान तक जा रही थीं। जब बगदाद गिरा तो पूरी इस्लामी दुनिया लरज उठी, जैसे दिल से धड़कन निकल गई हो। ये सिर्फ एक शहर का खात्मा नहीं था, ये एक पूरी तहजीब का जवाल था। हुलाकू खान ने खुद बगदाद की टूटी दीवारों पर खड़े होकर शहर का जायजा लिया। उसे मालूम था कि तारीख हमेशा उस दिन को याद रखेगी कि कभी गूंजता हुआ बगदाद अब सिर्फ राख और खामोशी में बदल चुका था। कि कभी गूंजता हुआ बगदाद अब सिर्फ राख और खामोशी में बदल चुका था। ये सिर्फ माजी नहीं, ये आज के लिए भी एक सबक है। मुत्तहिद रहो, वरना अजीम तरीन तहजीबें भी वक्त के तूफान में मिट जाती है। ये सिर्फ माजी नहीं, ये हमारे आज और कल का सबक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम वक्त की धूल से छुपी सच्चाई सामने लाते हैं। डस्ट ऑफ टाइम।